اگر آپ روزہ رکھ کے گالی دیں گے تو روزہ خراب۔ کس نے کہا کہ صرف بھوکا رہنا ہے، اس زبان کو قابو میں رکھنا ہے؟ روزہ نام ہی اس کا ہے۔ روزہ آپ کو بہترین انسان بنا۔ گھر میں عورتیں ہیں، کتنی عبادتیں کر رہی ہیں، لیکن ساتھ میں چگلیاں ہیں، کتنی عبادتیں کر رہی ہیں، ساتھ میں اپنے میاں کو روکنا ہے کہ فلاں کو یہ نہ دے دیے، فلاں کو وہ نہ دے دیے، کتنی عبادتیں کر رہی ہیں، ساتھ میں بد زبانی ہے، اور ساری کی ساری عبادتیں ان 2-4 گناہوں نے سمیٹ کے وہیں رکھی ہوئی ہیں۔ وہ دعا آگے جا ہی نہیں رہی ہے، رکا ہوا ہے وہیں کا وہیں۔ روزے کو پریکٹس مت سمجھیے کہ بس فجر میں آئے، ظہر میں آئے، عصر میں آئے، مغرب میں آئے، عشاء میں اس کے بعد چلے گئے جا کے جو مرضی نہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی ہے وہ، جو مرضی نہیں، اللہ اور اس کے رسول جو چاہتے ہیں وہ۔ اللہ رسول چاہتے ہیں آپ روزے میں سچ بولیں، اللہ رسول چاہتے ہیں آپ روزے میں اچھا دیکھیں، اللہ رسول چاہتے ہیں اچھا سنیں، اللہ رسول چاہتے ہیں اچھا کام کریں، اللہ رسول چاہتے ہیں ایماندار رہیں، اللہ رسول چاہتے ہیں دل کو پاک رکھیں۔ اور یہ اس لیے اللہ رسول چاہتے ہیں کیونکہ اس کے 3 عشرے بنائے، اور تینوں عشروں کا مقصد یہ ہے کہ رمضان کے بعد آپ ایک بہترین انسان بن کے سماج میں اتر جائیں۔ اگر رمضان کے بعد پھر وہیں کی وہیں بات آنے والی ہے تو پھر رمضان ہمیں کچھ دے کے نہیں گیا ہے۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! ختم نبوت! نعرہ تکبیر! روزے کا مقصد سمجھ لیجئے، بڑی آسانی کی چیز ہے یہ، کہ روزہ صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں ہے۔ روزہ ایک اچھا انسان بننا ہے۔ روزہ اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم میں ڈھالنا ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ آپ اچھے بن جائیں، تو اگر آپ اچھے بننے ہیں، آپ کے دل میں کسی کے لیے برائی ہے تو نکال دیجئے، کسی سے ناراضگی ہے تو اس کو معاف کر دیجئے۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو باز ہی نہیں آتے، آپ بار بار جھکتے ہیں، وہ بار بار آپ کے خلاف بدتمیزی کرتے ہیں، تو ان کو معاف کر دیجئے، ان کے لیے روزانہ دعا کیجئے، لیکن خود ان کے خلاف سازشیں نہ کیجئے، خود نہ ان کے خلاف کچھ کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ آپ ایک آئیڈیل انسان بن جائیں، تو طے کر لیجئے اس بات کو کہ ہم نے ایک آئیڈیل انسان بننا ہے۔ خدا کی قسم میرا یہ ایمان ہے کہ ایک غیر مسلم اگر حالانکہ شریعت میں اگر چلے جائیے تو ان کی اگر آپ کہیں گے جی کوئی گواہی لکھی جائے ہماری نیکیوں کے متعلق تو گواہ کہے گا جی پہلے کوئی لاؤ ساتھ والا نمازی جو آپ کے ساتھ نماز پڑھتا ہو۔ لیکن اگر کوئی غیر مسلم ایک اس بات کی گواہی دے کہ یار یہ عبد الرحمن بے ایمان نہیں ہے، میرے ساتھ کاروبار میں کبھی 1 روپے کی ہیرا پھیری نہیں کی، تو وہ آپ کے لیے بہترین تمغہ ہے۔ آپ کا کوئی غیر مسلم دوست یہ کہہ دے کہ یہ میرے ساتھ ہمیشہ گیا، اس نے کبھی کسی کی بہن کی طرف بیٹی کی طرف گندی نگاہ نہیں ڈالی، تو وہ آپ کے لیے بہترین بات ہے۔ آپ اپنے آئیڈیل کی بات کیجئے۔ امت کو سدھارنے کا کام امت کے دائیوں کا ہے۔ امت میں مساجد بنی ہوئی، ان میں امام رکھے ہوئے ہیں، اور جو لوگ امت کے دائی ہیں جن کے ذمہ اللہ نے دین، آپ کو ایک دوسرے کے اوپر جج نہیں لگایا ہے، آپ کو نہیں اختیار کہ آپ دوسرے پر انگلی اٹھاتے پھرے، وہ تو نیت کیسے باندھی، تو ایسے کیسے کھڑا ہو گیا، تو نے یہ کیسے۔ اللہ کے بندے آپ جو تنقید کریں گے اس سے نفرت پھیلے گی، آپ کے تعلقات خراب ہوں گے۔ آپ پہلے اپنے آپ کو اچھا کیوں نہیں بنا لیتے؟ اس لیے کوشش یہ کیجئے کہ اس رمضان المبارک میں کہ ہم روزے کے مقصد کے اوپر آ جائیں انشاءاللہ۔ آ جائیں گے جی انشاءاللہ؟ روزے کے مقصد کے اوپر آ جائیے۔ رمضان المبارک کے اگر آپ مقصد کو پا لیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائیں گے۔ پھر اس رمضان کی برکتیں 1-2 دن نہیں ملنی، آپ کو 1-2 دن نہیں ملنی، اگلے رمضان تک۔ جس طرح کوئی فجر جماعت سے پڑھ لے، رات کو عشاء جماعت سے پڑھ لے، فجر جماعت سے پڑھ لے، ساری رات سونے کا جو ثواب ہے نا عبادت کا ملے گا۔ اگر کسی نے ایک رمضان اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق گزار لیا، آئندہ رمضان تک ساری برکتیں ساتھ چلنی ہیں۔ کوئی آپ کی عزت سے کھلواڑ نہیں کر سکے گا، کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، آپ گر نہیں سکتے کہیں۔ تو اس رمضان میں ارادہ کر لیجئے کہ ہم نے اپنے رمضان کو اچھا بنانا ہے۔ بنائیں گے جی انشاءاللہ۔ اور رمضان میں لوگ آ رہے ہیں، بہت سارے لوگ آ رہے ہیں مانگنے کے لیے، بہت سارے لوگوں نے اپنی حاجتیں آپ کے آگے رکھنی ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ اگر ہیں تو دو، نہیں ہیں تو ناراضگی کا اظہار۔ قرآن پاک نے بھی کہا کہ مانگنے والوں کو ڈانٹو،
مانگنے والوں کو ڈانٹو نہیں. ہمیں پتہ ہے کہ بہت سارے لوگ جھوٹ بول رہے ہیں, وہ ان کی مرضی ہے, وہ جھوٹ بول کے مانگے, سچ بول کے مانگے. ہم محمد رسول اللہ کی امت میں سے ہمارا کام ہے دینا, تو ہم نے دینا ہے. ایک بندے کو بہت زیادہ دوائی بنانی تھی, سردیوں کے دن تھے, برف پڑتی ہے افغانستان میں, تو وہ بادشاہ کے اپنے حکیم کے پاس گیا. اس نے بولا شہد لاؤ آدھا پاؤ تو دوائی بنے گی, نہیں تو نہیں. تو وہ کہتا شہد تو مل نہیں رہا. تو بادشاہ کا جو پی اے تھا ایاز, اس کے پاس گیا. اس نے کہا اس سے مانگ لے, بادشاہ کے خزانے میں بہت ہوتا ہے. تو بادشاہ کے پی اے کے پاس گیا, ایاز کے پاس, کہنے لگا یار مجھے ایک ڈبی شہد چاہیے. تو ایاز کہنے لگا یار میں ایسے تو نہیں دے سکتا, میں بادشاہ سے پوچھ کے دوں گا, تم رکو. وہ بادشاہ کے کمرے میں گیا, بادشاہ کا جو پی اے تھا ایاز, محمود کے پاس گیا کہ سلطان ایک بندہ آیا ہے, اس کو ایک ڈبی شہد چاہیے. تو بادشاہ نے اس کی طرف دیکھا, فرمایا ٹھیک ہے, خزانے میں سے اس کو 2 کنستر شہد کے جاری کر دو. کتنی مانگی اس نے شہد؟ 1 ڈبی. بادشاہ نے کتنے کہا؟ 2 ڈھول, مطلب 2 کوئنٹل شہد. لکڑی کا ڈھول ہوتا تھا اس وقت بہت بڑا, وہی 2 پورے جو پیک ہیں وہ اس کو دے دو جو مانگنے کے لیے شہد آیا. تو اس پی اے نے, اسسٹنٹ نے بادشاہ سے پوچھا جناب وہ مانگنے والا جو آیا ہے اس کو 1 ڈبی شہد چاہیے. تو سلطان نے کہا ارے میرے نادان متر, وہ جو مانگنے والا آیا ہے نا وہ اپنی حیثیت سے مانگ رہا ہے, دینے والے نے اپنی حیثیت کے مطابق دینا ہے, وہ اپنی حیثیت سے مانگ رہا ہے. تو اس بات کو ذہن نشین رکھیں کہ ہم محمد رسول اللہ کی امت ہیں. ہم نے پازیٹیو, ہمارے کہاں گئے؟ اس ملک میں ہمارے درمیان سیاسی نفاق, ہمارے درمیان اخلاقی نفاق, ہماری صفوں کے اندر نفاق, ہمارے آپس میں اختلافات آئے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے نیگیٹو سوچنا شروع کیا, ہم نے ہر معاملے میں الٹا سوچنا شروع کیا. محمد رسول اللہ چاہتے ہیں کہ پازیٹیو سوچیں, محمد رسول اللہ چاہتے ہیں مثبت سوچیں, جو سامنے والے آتا ہے اس کے بارے میں اچھی رائے رکھا کریں, بری رائے کو قائم نہ کیا کریں.